ڈاکٹر ناصر حسین کا سلام۔ آج کا ہمارا پروگرام بجٹ کے حوالے سے ہوگا۔ پاکستان میں بجٹ پر ڈیبیٹ پاکستان کے اکانومسٹ کرتے ہیں اور فنینشیل مینیجرز کرتے ہیں۔ میں اکانومسٹ بھی نہیں ہوں، میں فنینشیل مینیجر بھی نہیں ہوں، لہٰذا میں بجٹ کے حوالے سے نہ تو آپ کے سامنے فگرز رکھ سکتا ہوں، نہ میں اس گورکھ دھندے کو جانتا ہوں کہ کتنے پرسنٹ انفلیشن بڑھا دی گئی ہے، کتنے پرسنٹ انفلیشن کم کر دی گئی ہے، کیا پاکستان ڈیفیسٹ سے نکل رہا ہے یا مزید خسارے میں بجٹ جا رہا ہے اور پاکستان کو مزید بیرونی اور اندرونی قرضوں کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہ وہ باتیں ہیں جو میرے جیسا پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کا طالب علم سنتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ جب مئی میں بجٹ آتا ہے تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی پچھلے 70 سال سے جتنی بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلیز میں بجٹ پیش ہوتے رہے، وہ مچھلی منڈی بنا دیے جاتے ہیں۔ اور ایک عجیب روایت قائم کی گئی، حکومت بجٹ پیش کرتی ہے، وہ نون لیگ کی، وہ پی ایم ایل این کی حکومت ہو، وہ پیپلز پارٹی کی ہو، وہ کولیشن گورنمنٹس ہوں یا وہ موجودہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہو، تو جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو اپوزیشن اس کے سامنے اپنا تجاویز پیش کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح پاکستانی عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکے۔ جو کچھ ہم اسمبلی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک اتنا بڑا پیراڈاکس آف پولیٹیکل اکانومی ان پاکستان ہے، جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے، دوستو وہ نہیں ہوتا۔ جو ہم سن رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ جو ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس پیراڈاکس کی وجہ سے 70 سال پاکستان کے جو گزرے ہیں، 74-75 سال آزادی کے، آج تک پاکستانی عام شہری یہ نہیں سمجھ پایا کہ پاکستان اس خسارے سے، پاکستان اس اکنامک کرائسس سے کب نکلے گا۔ میں اس پروگرام میں آپ کی توجہ مختصراً چند اہم باتوں کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے ان سوالات کا تعلق پاکستان کے اکانومسٹ سلمان شاہ صاحب سے ہے، حفیظ پاشا سے میں یہ سوال کر رہا ہوں، میں سید اکبر زیدی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں کیسر بنگالی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میں حماد اظہر صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ میرے ان سوالات کا تعلق اسحاق ڈار صاحب سے ہے۔ میرے ان سوالات کا تعلق منسٹری آف فینانس کے اکانومسٹ سے ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر جو بجٹ تشکیل پاتا ہے اور پاکستان کا جو نظام معاشیات ہے اس کا ماڈل کیا ہے۔ پوری دنیا کے ممالک کے اندر 3 بڑے ماڈلز آف اکانومی کام کر رہے ہیں۔ ایک کیپٹلسٹ اکنامک ماڈل ہے، ایک کمیونسٹ اکنامک ماڈل تھا، سوشلسٹ اکنامک ماڈل ہے جو رشیا نے ختم کر کے دوبارہ کیپٹلزم کی طرف آیا۔ تیسرا چائنا کا ماڈل ہے جو شروع میں سوشلسٹ تھا لیکن 1980 کی دہائی کے بعد انہوں نے ہائبرڈ نیشنل کیپٹلسٹ ماڈل اختیار کر لیا ڈینگ زیاؤ پینگ کی قیادت میں۔ چوتھا اسکینڈینیوین سٹیٹس اور کچھ اور ملکوں کا سوشل ڈیموکریسی کی بنیاد پر وضع کیا گیا پیپل ویلفیئر اکنامک ماڈل ہے۔ باخدا مجھے
شعور سنبھالے ہوئے، میری ایج اس وقت 53 ایئرز ہوگی، ان میں سے 10-12 سال جو ہائی اسکول کے ہوتے ہیں، اگر میں وہ مائنس کر دوں تو اس کے بعد جو عمر میں نے گزاری ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر کیپٹلسٹ ماڈل ہے تو اکانومسٹ نے اس میں کیا نئی اختراعات کی ہیں، اس میں کیا نئی انوویشنز کی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم قرضوں سے نجات حاصل کر لیتے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سارے اکانومسٹ جو میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں، جن میں ڈاکٹر محبوب الحق کا نام لینا بھول گیا، یہ سب اکانومسٹ پاکستان کی معاشی تباہی کے ذمہ دار ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اکانومسٹ پاکستان کے آبجیکٹیو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بنیاد پر پاکستان کے لیے ایک ایسا اکنامک ماڈل بناتے جو پاکستانی عوام، پاکستانی حکومتی نظام، پاکستان کے سیاسی نظام، جو پاکستان کی سیکیورٹی سٹیٹ کی ضروریات کے لیے بنیاد فراہم کرتا، اور اس سے ہم استعمال کر کے اس غربت کی وسیویس سائیکل سے نکل سکتے. لیکن افسوس کہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، سوائے اس کے کہ جب بجٹ پیش ہوتا ہے تو آپ ہمیں ڈیجٹس کی گورکھ دھندے میں الجھا کر ہماری اصل مسائل سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور نان ایشوز پر لگا دیتے ہیں. انفلیشن بڑھ جائے گا، غیر ملکی قرض آ جائے گا. اور بھائی ہمیں یہ سن لیا ہم نے آپ سے، ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کیا ہر سال اکانومسٹ ہمیں یہی گورکھ دھندے میں اپنا الجھائے رکھیں گے؟ اب وقت بہت گزر چکا، اب 70 سال گزر گئے. آپ ہمیں ایک اکنامک ماڈل بنا کر دیں اور بتائیں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی، اور پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، جو پاکستان کی جی این پی ہے، جو پاکستان میں ریمیٹنسز آتی ہیں، جو پاکستان کے اندر غریب اور امیر کے درمیان ڈسپیرٹی اور امبیلنس بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے دور کرنا ہے. اگر آپ اکانومسٹ واقعی پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں تو پھر اپنے ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پر رکھیے، مل بیٹھیے اور پاکستان کے لیے ایک اکنامک ماڈل وضع کر کے دیں، جیسے چائنا کے ڈینگ زیاؤ پینگ کے کہنے پر وہاں کے اکانومسٹ نے کیا، اور انہوں نے ماؤ کے نظام کو موڈیفائی کیا، امریکی ماڈل اختیار کیا، اور امریکی کیپٹلزم کو اپنی ضروریات کے مطابق ہائبرڈ نیشنل کیپٹلزم میں ڈھال کر ایک ایسا نظام وضع کیا جس سے آج چائنا دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، اور چائنا کا سوشل سیکٹر دنیا کا سب سے ڈیولپڈ سوشل سیکٹر ہے. اور امریکیوں نے چین کے اندر $1 ٹریلین کے بانڈز خرید رکھے ہیں، اور کوئی چینیوں کو غدار نہیں کہتا، کوئی امریکیوں کو غدار نہیں کہتا. کل میں ایک سیمینار تھا زیبسٹ کے اندر شہید بھٹو فاؤنڈیشن کا، اس میں یہ سوال میں نے نفیس پاشا صاحب کے سامنے رکھا، یہی سوال میں نے اکبر زیدی صاحب کے سامنے رکھے، یہی سوال میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی محترم ہماری لیڈر ہیں جناب نفیسہ شاہ صاحبہ، ان کے سامنے رکھا، اور آج میں یہ سوال پوری قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اکانومسٹ سے پوچھنا ہے کہ 70 سال میں ہماری نسلوں کو مقروض کیا گیا، اور آپ نے کیا ماڈل پیش کیا. آپ ہمیں ماڈل بنا کر دیں. میرا دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جب وہ حکومت میں ہوتی ہیں تو وہ بجٹ بناتی ہیں اور وہ وہی کام کرتی ہیں جو ان کی پریڈیسیسر گورنمنٹ کر کے گئی ہوتی ہے. جب وہ پریڈیسیسر گورنمنٹ کو سکسیسر بند کراتی ہیں
تو پھر وہ پالیسی کیوں اختیار کرتی ہیں جس کی وہ پوزیشن میں کھڑے ہو کر مخالفت کرتے ہیں؟ دس ہائپوکریسی، دس پیراڈاکس مسٹ بی فنش ناؤ۔ بجٹ کی کتابیں اٹھا کر ایک دوسرے کو مارنے سے، ننگی گندی گالیاں دینے سے، ابناکشیس ریمارکس دینے سے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ملک کی معیشت ٹھیک ہوگی جب پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، اے این پی، جے یو آئی اور باقی جماعتیں جو قومی سطح پر موجود ہیں، میں ان پریشر گروپس کی بات نہیں کر رہا، ایم کیو ایم اور چھوٹی چھوٹی سیاسی دھڑوں کی بات نہیں کر رہا، جو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنا حصہ وصول کرتے ہیں، کنسیشنز لیتے ہیں بجٹس میں ان کی بات قطعاً نہیں کر رہا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو قومی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں۔ ان سے میرا ایک سوال ہے، آن بیہاف آف دی پاکستانی وائس لیس پیپل، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا سیاسی جماعتوں کے ہاں ان کے فنینشیل تھنک ٹینکس ہیں؟ اور اگر ہیں، اور ان میں بھی ظاہر ہے اکانومسٹ اور فنینشیل مینیجرز ہوں گے نا، تو انہوں نے کسی سیاسی جماعت نے آج تک پاکستان کی اکنامک ماڈل پیش کیوں نہیں کیا؟ اور انہوں نے پولیٹیکل اکانومی کو درست کرنے کے لیے جدوجہد تو کی، کوشش بھی کی، وسائل بھی کم ہونے کے باوجود انہوں نے بہترین ڈیلیور بھی کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے اکنامک ماڈل پیش نہیں کیا۔ ہر سیاسی جماعت 5 سال کے لیے آتی ہے، ٹیمپریری اکنامک پالیسی اختیار کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ تیسرا اہم سوال یہ ہے، کیا ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم 70 سال سے غربت کی چکی میں پستے رہیں؟ 95% آبادی غربت کی چکی میں رہے اور 5% سارا کچھ لے کے بیٹھی رہے۔ ہیوز اور ہیوز ناٹ کا یہ جو پاکستان میں تعلق، اس کو بند کیا جائے۔ میں نہیں جانتا کہ پاکستان کے اکانومسٹ کب میرے سوالوں کا جواب دیں گے۔ میں یہ بھی نہیں توقع رکھتا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے میرے ان سوالوں کا جواب آئے گا اور وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں بتائیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کا یہ اکنامک پروگرام ہے، یہ اکنامک ماڈل ہے، اس سے ہم